تے چلو یار تھوڑا جہا میلاد میں بھی اج پڑھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ دیوبندی میلاد نہیں پڑھتے۔ حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو لینے کے لیے آئیں، اس قبیلے اور علاقے کی کئی عورتیں وہ بھی آئیں۔ مائی حلیمہ کی سواری ذرا سست ہے، کمزور ہے، یہ پیچھے رہ گئی، باقی دائیاں آگے نکل گئی۔ میں کہتا ہوں پیچھے رہ نہیں گئی۔ رب نے کہا حلیمہ آج تھوڑا سا پیچھے رہ جا، میں تیرے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہوں۔ دائیاں پہنچی، چودھریوں کے بیٹے، سرداروں کے بیٹے، وڈیروں کے بیٹے، مالداروں کے بیٹے، ان دائیوں نے اٹھائے۔ جو دائی بھی میرے نبی کے گھر آئی، اس نے کہا اس کا والد کیا کرتا ہے؟ وہ تو فوت ہو گئے، فوت ہو گئے، یتیم ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ وہ میرے نبی کے در سے ہٹتی چلی گئیں، میرے نبی کے دروازے پہ پہنچی، بدقسمت تھی نا، دروازے پہ پہنچ کے محروم واپس گئیں۔ بندیالوی کہتا ہے آج بھی کچھ لوگ ایسے بدقسمت ہیں جو مدینے پہنچ کے بھی مسجد نبوی کے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کے رب نے ہٹا دیا، پیچھے ہٹو، تم اس قابل نہیں ہو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ حلیمہ پہنچی، بچے انہوں نے اٹھا لیے۔ حلیمہ نے شوہر سے مشورہ کیا، یتیم ہے، کیا ہوا؟ نہ لے جانے سے تو بہتر ہے، دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ حلیمہ میرے نبی کے دروازے پہ آئی، بچہ کہاں ہے؟ حضرت آمنہ نے ننھے محمد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ حلیمہ نے ایک لمحہ کے لیے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا اور بولی مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اتنا خوبصورت بچہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ حلیمہ نے ننھے محمد کو اٹھا لیا۔ عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، بولو وہ جو دائیاں میرے نبی کے دروازے سے ہٹ گئی تھیں، ان میں سے کسی کا نام آپ کو آتا ہو تو بولو، بولو کسی کا نام آپ کو آتا ہو۔ وہ جو میرے نبی کے دروازے پہ گئیں اور ہٹ گئیں، ان میں سے کسی کا نام آپ کو آتا ہو تو بولیے گا۔ مٹ گیا نام، مٹ گیا نام۔ بندیالوی کہتا ہے جو میرے نبی سے کٹ گیا وہ مٹ گیا، مٹ گیا، اور جو میرے نبی سے جڑ گیا وہ اڑ گیا۔ ہر طرف حلیمہ حلیمہ ہو رہی، ہر طرف حلیمہ حلیمہ ہو رہی۔ سواری پہ لائیں، وہ جو سہیلیاں 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے واپس گئی تھیں، یہ پیچھے رہ گئیں۔ میرے نبی سواری پہ آئے، وہ کمزور سواری تیز گام ہو گئی۔ حلیمہ کی سواری نے سہیلیوں کی سواریوں کو کاٹا، آگے بڑھی نہ،
تو سہیلیوں نے پوچھا حلیمہ سواری بدل رہی ہے؟ اس آخیا سواری نہیں، سوار بدل لیا ہے، سوار بدل لیا ہے۔ یہ کہا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، آخ دینے بڑے مانگے پھٹے لین اسی آج، کوئی توازن نہیں ہے ان میں حرکت ہو رہی ہے سارے ہٹ دیر دے کہ اتھے نہ پہنچ جائیں۔ خطیب کے لیے تھوڑا سا یہ بڑا ایک اہم جز ہوتا ہے اس کے کھڑے ہونے کی جگہ، چلو گزارا کرتے ہیں۔ ایک جملہ ذہن میں آیا یار، آپ سب کو صحابہ سے پیار ہے، سب کو صحابہ سے پیار، صحابہ سے پیار نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں۔ بندیالوی کہتے ہیں میرا نبی جس اونٹنی کی پیٹھ پہ آیا وہ اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل گئی، اور میرا نبی ہجرت والی رات ابو بکر کے کاندھے پہ آیا تو ابو بکر ساری امتوں سے آگے نکل گیا تھا، آگے نکل گیا۔ پھر ابو بکر کو بھی ملنے والا کوئی نہیں، ابو بکر کو بھی کوئی مل نہیں سکتا۔ 50 سال عمر ہے، 52 سال کا میرا نبی ہے۔ آج نوجوان آدمی بھی اس غار میں نہیں جا سکتے۔ ابو بکر نبوت کو، پوری نبوت کو اٹھا کے، ابو بکر ساری نبوت کو اٹھا کے غار کے دہانے تک پہنچا۔ کہتے ہیں فتح مکہ ہوا تو میرے آقا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم میرے کاندھے پہ آؤ، اوپر والے بت توڑ دو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں اور آپ کے کاندھے پہ، میں آپ کو اٹھاتا ہوں۔ حضرت علی کی عمر ہے 30 سال، کڑیل جوان، کڑیل جوبن جوانی کا، میں اٹھاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا علی تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکو، نہیں اٹھا سکو۔ بوجھ کو فارسی میں بار کہتے ہیں، بار، بار۔ یہ آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جملہ بولنا چاہتا ہوں تو سمجھا رہا ہوں کہ بوجھ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں، بار۔ بندیالوی کہتے ہیں ہجرت والی رات بوڑھے ابو بکر نے پوری نبوت کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھایا۔ رب نے بتایا کہ کل نبی پاک کے انتقال کے بعد خلافت کا بوجھ بھی وہی اٹھائے گا جس نے آج بار نبوت کو اٹھایا ہے۔ خلافت کا بوجھ بھی اسی نے اٹھانا ہے۔ حلیمہ میرے آقا کو گھر لے گئیں۔ ظاہر بات ہے حضرت حلیمہ کا کوئی بیٹا بیٹی ہوگی تبھی تو دودھ پلا رہی ہیں۔ کہتی ہیں میں نے دودھ تقسیم کر رکھا ہے، ایک طرف کا دودھ اپنے بیٹے کو پلاتی ہوں، دوسری طرف کا دودھ ننھے محمد کو پلاتی ہوں۔ ایک دن اللہ کرے یہ میلاد منانے والے علماء کل بازاروں میں آئیں، اللہ کرے یہ تاجروں کو یہ میلاد بھی سنائیں جو میں سنانے لگا ہوں، جو میلاد میں سنانے لگا ہوں۔ اللہ کرے وہ کل آئیں بازار میں تو تاجروں کو یہ میلاد سنائیں۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں ایک دن میں نے ننھے محمد کو اپنے حصے کا دودھ پلا کے
دوسری طرف ڈالا، ننھے محمد نے منہ پیچھے کر لیا اور بزبان حال کہا ماں جی میں نے 40 سال کے بعد لوگوں کو کہنا ہے بھراواں دا حق نہ کھادا کرو، بھائیوں کا حق نہ کھایا کرو۔ آج میں اپنے بھائی کا حق کھا لوں تو کل میں لوگوں سے کیسے کہوں؟ یہ کم تولنا بھائی کا حق کھانا ہے، یہ ملاوٹ کرنا بھائی کا حق کھانا ہے، یہ جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنا بھائی کا حق کھانا ہے، یہ عدالتوں میں غلط مقدمات کر کے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا یہ بھائی کا حق کھانا ہے، رشوت سود یہ بھائی کا حق کھانا ہے۔ اللہ میلاد پڑھنے والے علماء کو یہ بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کوئی معاشرے کی تھوڑی سی اصلاح ہو۔